ایک دن وہ کچھ افسردہ تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا یار آج ہمارا دن بہت خراب ہے. کیا ہو گیا؟ بولا بس نے سائیکل کو ٹکر مارا, سائیکل والا ایک دم پلین. اب دیکھیں ایک بس سائیکل سے کچل کے آدمی مر گیا ہے اور وہ اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ ہمارے چہرے پیسے آ گئے. دوسری جو ہمارے یہاں سادہ لوگ قوم ہے, پٹھان ان کے لطیفے بہت بنتے ہیں, لیکن ان کا بھی جو انداز گفتگو ہے اس کے اندر اتنا تفنن ہے کہ یہ بھی میری گھر کا واقعہ ہے کہ ہمارا ایک چوکیدار تھا شیر خان. تو ہمارے گھر ایک الیکٹریشین آتا تھا, اس کا نام تھا داؤد. ہوتا یہ تھا کہ وہ داؤد آتا الیکٹریشین تو شیر خان اس کے ساتھ ہوتا, تو اس سے بہت کم سیڑھی کی یا اسٹول کی یا ٹیبل کی کسی چیز ہم ان کو کھڑکی سے اچک کے اوپر چڑھ جاتا ہے, کبھی ٹیبل پہ یا کبھی کسی کھاتے پہ بیٹھ کے. بیچ میں وہ داؤد بیمار ہو گیا تو میں کسی اور الیکٹریشین کو لے آیا. تو رات کو گیا تو شیر خان نے مجھ سے کہا کہ تم کس کو لے کے آیا تھا, یہ کیسا الیکٹریشین ہے, کیوں کام صحیح نہیں کیا؟ کام تو بہت اچھا کیا, مگر کبھی بولتا ہے سیڑھی لاؤ, کبھی بولتا ہے ٹیبل لاؤ. تو میں نے کہا داؤد نہیں بولتا تھا, بولا داؤد تو اتنا اچھا مخلوق تھا کہ بندر کا اولاد تھا. یعنی اس کو خراج تحسین پیش کیا بھی تو 3 الفاظ میں. تو یہ جو مزاج جو ہے وہ ہمارے اطراف سے ہی کشید ہوتا ہے. اب ہم جب اسکول ایج میں تھے, ہم میمن ہیں, تو ہماری زبان کی بھی مذاق اڑایا جاتا تھا, اور اس مذاق اڑانے کے پیش جو تھے وہ ہماری اردو گفتار برادری ہے جو سب کا مذاق اڑاتی ہے. لیکن جب ٹیلی ویژن پہ وہی نقطہ آئی تو انہوں نے اس لہجے میں گفتگو کر کے اردو گفتار برادری کا مذاق اڑانا شروع کیا. تو ہمیں جب پتا چلا کہ جو غنائی اردو یا کرداری جو زبان ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے, اس سے جو مزاح بنتا ہے, جیسے یوسفی صاحب نے یہ مزاح لکھا ہے کہ انہوں نے کلاس کا لکھا ہے, ایک عام آدمی کا جو مزاح ہے اس کو اب میں نے لکھنا میں تو بہت ہے کہ عظمی صاحب نے لکھا ہے نا, وہ بڑے غضب کے انداز میں لکھا ہے. میں نے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مطلب اس کا انحصار آپ کے پڑھنے پر ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہوئے نکل جائیں تو وہ مزاح پیدا نہیں ہوتا جو جس انداز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تاج کمپنی والے رموز اوقاف قرآن مجید میں لکھتے تھے کہ اٹھو مت بیٹھو یا اٹھو مت بیٹھو, دونوں میں فرق ہے. تو عظمی صاحب کا جو انداز ہے اس میں بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اسی طرح سے پڑھا جس انداز میں انہوں نے لکھا ہے تو اس کا مزہ ہے. اسی لیے پڑھا عظمی صاحب خود کرتے ہیں تو وہی مضمون جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. تو میں نے ان کی کتاب پڑھی, اس میں مجھے مزہ آتا ہے کہ مجھے اس کا اصل مزہ اس وقت آیا جب ہمارے یہاں میری ایک چھوٹی سی ریٹیل شاپ ہے آئل کی, آگرہ تاج کالونی میں. وہاں آگرے والے ایک صاحب آئے, ان کی بیٹی کا گھر پیچھے کہیں تھا, ہماری دکان پہ آئے جنریٹر کا تیل لینے, انہوں نے کتاب دیکھی عظمی صاحب کی. تو کہنے لگے کون سی کتاب ہے, جب انہوں نے پڑھی کہنے لگے کہ بڑی زبردست کتاب ہے. بات آئی اگلے ہفتے پھر آئے کہ کتاب کہاں ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کتاب میں جو زبان ہے نا, گلی محلوں کی زبان, اس کو انہوں نے جس انداز میں ادبی اس کو شکل دی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے صحیح کہا, ہم جب شو مارکیٹ پہ رہتے تھے 1960 میں, تو ہمارے دونوں اطراف میں دھوبی گاڑ تھے. تو یہ دھوبی لوگ جو زبان بولتے تھے وہ آپس میں اتنی مضبوط ہوتی تھی, بلکہ ان کی گالیوں میں بھی ایک ادبی تڑکا ہوتا تھا, بلکہ وہ گالیاں بھی جیسے دکھ بندی کے ساتھ دیتے تھے. تو میں ان سے کہا دہلی والے تھے, تو وہ ناراض ہو گئے. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں آپ نے دہلی والے تھے, وہ آگرہ والے ہوں گے, یہ خود آگرہ کے تھے. کیونکہ ہم آگرہ والوں کے پاس گالیوں کا جتنا ذخیرہ ہے نا, دہلی والے ہمارے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رہتا. وہ آگرہ والے ہو گئے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا اس سے کہا کہ میں آپ کو کتاب کا مضمون پڑھ کے سناتا ہوں, آپ سنیے. وہ جو مضمون انہوں نے پڑھا, ہر چھٹی پر امی کے جانے والی ہیں. اب دیکھیں اس میں امی کے ہاں نہیں لکھا, امی کے جانے والی ہیں, یہ اس کا کمال ہے. اور زندگی میں نمک کتنا, یہ 2 مضمون انہوں نے مجھے پڑھ کے سنائے جس انداز میں عظمی صاحب پڑھتے. بس فرق اتنا تھا کہ 2-3 جگہ انہوں نے گالیوں کا تڑکا لگا دیا. میرا لگا والے تھے. تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کہ عظمی صاحب جو ہیں, اب وہ 2 مضمون پڑھ کے گئے, اگلے ہفتے پھر اپنی بیٹی کے یہاں آئیں گے جمعے کے دن, تو 2 مضمون مجھے اور سنائیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر
دیکھیں آج کی تقریب جو تھی وہ ایک طرح سے چیلنج تھی کہ شہر میں ٹریفک ہر جگہ جام تھا، اس کے باوجود الحمدللہ سارے مہمان یہاں آ گئے، اور عظمی صاحب بہت پریشان تھے کہ بہرحال انسان جب پہلی کوشش ہوتی ہے تو جو ہمارے اناؤنسر صاحب یعنی نظامت کرنی تھی شکیل خان، وہ بھی بزی تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ سب نے مل کے ٹیم ورک سے اس تقریب کو سنبھال لیا اور بہت اچھی تقریب ہو گئی، اور اس میں آپ سب لوگوں کی کاوشوں کا دخل ہے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں یہ فطری صلاحیت ہوتی ہے، اور مزاج جو ہے نا وہ نمک آٹے میں نمک ہی اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، میری طبیعت میں مزاج اس لیے کہ میرے چچا جو تھے نا وہ ادیب تھے، اور گفتگو میں جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک دفعہ ان کے پاس مسجد کمیٹی والے آئے رسید بک چھپوانے، وہ کہنے لگے کہ یا اس میں کوئی رعایت کر دی گا، مسجد کی بک ہے، کہنے لگے نا مسجد تو انہوں نے کہا اللہ کا گھر ہے، کہنے لگے اللہ کے پاس تو بہت پیسے ہیں، اللہ کو کیوں رعایت کرو، اللہ تو ہم کو دیتا ہے، تو وہ بوکھلا گئے نا تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ شگفتہ پیرائے میں ہو تو اچھی لگتی ہیں۔ تو عظمی صاحب نے بھی جو لکھا ہے اصل میں انہوں نے جو ہمارے یہاں اردو گفتار گھرانے ہیں اور جو کرکھنداری یا غنائی اردو بولتے ہیں، ان کی اردو کو جو ہے نا وہ ایک خاص پیٹرن میں قلم بند کیا ہے، اور وہ اگر اسی انداز میں پڑھا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے، تو اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے طنز ضرورت سے زیادہ ہو تو برا لگتا ہے، کہ طنز ضروری تو ہے نا، جب تک آپ طنز نہیں کریں گے تو سامنے والے کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ غلط ہے، تو طنز تو ہو ہی جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، لیکن جو کچھ لوگوں نے ایک بنا رکھا ہے کہ بس کیڑے ہی نکالنے ہیں، وہ غلط ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔